کل عدالت سے بہت خبریں سامنے آئیں اور بڑے بڑے فیصلے بھی آئے۔ کل عدالت سے ایسے بڑے فیصلے آئے جن کا پاکستان کی سیاست، جمہوریت اور نظام انصاف سے براہ راست سرٹنلی تعلق ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ فیصلے ملک کے سیاسی، جمہوری اور عدالتی نظام میں واضح بہتری کے اشارے کر رہے ہیں۔ کل پشاور ہائی کورٹ سے پہلا فیصلہ آیا۔ عدالت نے تحریک انصاف کے لیے بلے کا نشان بحال کر دیا۔ یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑی خوشخبری تھی اور پارٹی رہنما اس پر خوش بھی تھے۔ سر، پشاور ہائی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دے دیا اور بلے کا نشان ہمارا ریسٹور ہو گیا ہے۔ دیکھو، یہ صرف بلے کا نشان پی ٹی آئی کے لیے ایک نشان نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرنے والا نشان ہے۔ بہت ہو گیا، کیونکہ یہ جو پہلا آپ کو یاد ہے جب آرڈر آیا تھا کہ سمبل واپس ہمیں ملا تھا ایک انٹرم آرڈر سے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں مانا تھا تو ہم نے برداشت کیا۔ سپریم کورٹ بے شک جاتے رہیں، لیکن اس ججمنٹ کی انہوں نے کہا ہے کہ فی الفور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی 15 منٹ بعد وہ آتا ہے ویب سائٹ پہ کہ نہیں۔ یہ تو تھا پی ٹی آئی کا ریاکشن۔ پشاور کے بعد سپریم کورٹ سے فیصلے آنے لگے۔ عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے سابق جنرل پرویز مشرف کی سزائے موت کا خصوصی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ یہ وہ کیس تھا جس میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو آئین توڑنے پر سزا سنائی گئی تھی۔ فیصلے سے لگ رہا ہے کہ مستقبل میں آمروں اور آئین توڑنے والوں کے لیے عدالتیں نرم گوشن نہیں رکھیں گی تاکہ کوئی پریسیڈنس تو سیٹ ہو سکے۔ کل سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری کیا۔ 125 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا۔ جسٹس منیب اختر نے فیصلے کی ابتدا میں کہا کہ برطانیہ میں بدترین جنگ میں بھی قوانین خاموش نہیں تھے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ آرمی ایکٹ کا ایک سیکشن 1967 میں اس وقت شامل ہوا جب مارشل لاء نافذ تھا۔ لیکن کل ہی سپریم کورٹ میں ایک اور بڑی خبر اور حیران کن پیش رفت یہ ہوئی کہ سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر اکبر نقوی اچانک مستعفی ہو گئے۔ ان کے خلاف کرپشن کے مختلف الزامات کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ چل رہا تھا۔ مبینہ آڈیوز والا معاملہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ کل 10 گواہوں کے بیانات ہونے تھے مگر انہوں نے استعفیٰ دے کر جان چھڑا لی۔ پاکستان بار کونسل کے چیئرمین نے ان کے خلاف جوڈیشل کونسل میں کارروائی کی درخواست دی تھی۔ روایت یہی رہی ہے کہ اگر کوئی جج کارروائی کا سامنا کرنے کے بجائے استعفیٰ دے دے تو پینشن سمیت اس کی تمام مراد بحال رہتی ہیں۔ مظاہر نقوی وہی جج ہیں جن کی چودھری پرویز الہی سے بات چیت کی آڈیو بھی لیک ہوئی تھی۔ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ جج جس پر کروڑوں کی کرپشن، ناجائز جائیدادیں بنانے کا الزام ہو، محض استعفیٰ دے کر الزامات سے بری کیسے ہو سکتا ہے اور تاحیات مراد کا حقدار کیسے قرار پائے گا؟ مطلب پینشن جو فیسلٹیز ملتی ہیں ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج کو، وہ انہیں ملتی رہیں گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جسٹس نقوی کو کیا ملنے والا ہے۔ اگر ان کی تنخواہ 15 لاکھ تھی تو انہیں تنخواہ کا 70% بطور پینشن ملتا رہے گا جس پر کوئی انکم ٹیکس نہیں لگے گا۔ یہی نہیں، انہیں 2 ملازمین بھی دیے جائیں گے جن میں ایک ڈرائیور اور ایک دوسرا شخص ہوگا۔ 3000 فری ٹیلی فون کالز، 2000 یونٹس بجلی، 2000 یونٹس بجلی کی ہم بات کر رہے ہیں، 2500 کیوبک میٹر گیس، مفت واٹر سپلائی، 300 لیٹر پیٹرول، اور پولیس کی جانب سے ہر 8 گھنٹے کی شفٹ کے لیے ایک سیکیورٹی گارڈ کی سہولت بھی ملتی رہے گی۔ یہ وہی شخص ہوگا جس پہ سنگین الزامات تھے لیکن چونکہ اس نے استعفیٰ دے دیا اس لیے اب ان سے مراد کوئی نہیں لے سکتا۔ یہ ہے حقیقت۔ پاکستان بار کونسل کے چیف چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ پاشا صاحب، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے ایک دن میں بہت سی خبریں آئی ہیں، بڑا مصروف دن رہا۔ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کا استعفیٰ ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ جہاں جسٹس نقوی پر کچھ الزامات ہیں وہاں جاتے جاتے وہ پاکستان بار کونسل پر بھی الزامات لگا کر گئے ہیں۔ وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ ٹو آل دوز الزامات، ایلیگیشنز؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو اکیوزڈ ہوتا ہے وہ اپنی صفائی میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ وہ اگر ہمارے جو ایلیگیشنز تھے ان میں سبسٹینس نہ ہوتا، وزن نہ ہوتا تو وہ پھر ان کو فیس کرتے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے استعفیٰ دینا تو سمجھا اور یہی وجہ تھی، اس بات کی صداقت ہے کہ ہم نے جو الزامات لگائے وہ درست تھے اور ان کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ میں اپنی بات بتاؤں کہ میرا اور ان کا ایز جج لاہور ہائی کورٹ ایک دن اوتھ ہوا، میرے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلق تھے، لیکن جب آپ کسی منصب پہ پہنچتے ہیں، جیسے میں
پاکستان بار کونسل کا چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہوں تو پھر مجھے مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ ادارے کے لیے کیا بہتر ہے اور ملک کے لیے جو چیزیں ہم نے لگائیں ان میں ایویڈنس کے طور پہ آڈیو لیکس تھی، جس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک اشتہاری ان کے گھر بیٹھا ہوا تھا جو کہ پولیس کو ریکوائرڈ تھا، پھر جس طریقے سے ان کے پاس کیس لگوانے رہا تھا اپنے وکیل کے ساتھ، اور وکیل جس طرح اس کیس کے بارے میں بات کر رہا تھا جو سروس میٹر ان کے پاس لگا تھا، تو یہ سارے انٹر کنیکٹڈ تھے۔ پھر ہم نے جو ان کا پراپرٹی کے حوالے سے جو پروف ساتھ لگائے، اس پہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر ساری ان کی تنخواہ جو انہوں نے سیلری بطور جج ہائی کورٹ، جج سپریم کورٹ، وہ اگر لی تو حساب میں نے اس وقت کیا تھا اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پیش کیا تھا، وہ 11.5-12 کروڑ بنتی ہے، اور جو صرف ایک پلاٹ ہے 2 کنال کا، اس کی جو ویلیو ہے سے ہم نے پتہ کروائی تو وہ 50 کروڑ تھی۔ تو اس طرح متعدد جائیدادیں ان کی ہیں، ان کے بچوں کے حوالے سے۔ بہرحال ایک چیپٹر کلوز ہو گیا ان کا۔ وہ الزام لگاتے رہے، صرف ہم اتنا کہیں گے کہ ہم بالکل صاف نیت تھے، ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ ہم نے بطور شہری اور بطور نمائندہ وکلاء ایک اپنا رائٹ جو تھا وہ ایکسرسائز کیا اور ان کے خلاف کارروائی کی۔ حسن صاحب، ابھی استعفیٰ بھی منظور ہو گیا ہے اور ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ایک چیپٹر کلوز ہو گیا، اب اس پہ کیا بات کریں، لیکن سر ایک رائے یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا یا ان کا استعفیٰ اس چیپٹر کو تو کلوز کر دیتا ہے، پھر بھی سابق جسٹس پر بڑے سخت اور سنگین الزامات تھے۔ ابھی آپ نے خود ہی ان کی اربوں کی پراپرٹیز کا ذکر کر دیا۔ ان کے پاس لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ آپشن نہیں ہونا چاہیے، بڑے ماہرین کی رائے یہ ہے یہ آپشن نہیں ہونا چاہیے کہ وہ استعفیٰ دیں اور سابق جسٹس والی تمام مراد کے حقدار بنیں۔ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ ابھی یہ بتا دیں کہ گزشتہ دنوں کی مثالیں لیں تو تاحیات نااہلی والا معاملہ ہو یا پرویز مشرف پر مقدمے کی بحالی، یہ بھی نظر آتا ہے کہ ماضی میں کچھ ایسے عدالتی فیصلے دیے گئے ہیں جنہیں موجودہ عدالتیں اوورٹرن کر دیتی ہیں یا ایک طرف رکھ دیتی ہیں۔ یہ سوال عام آدمی کے ذہن میں بھی ضرور ابھرتا ہے کہ ماضی میں ایسے فیصلے دینے والوں نے کس وجہ سے وہ فیصلے سنائے ہیں، وقت بدلنے پہ وہ ختم کرنا پڑے ہیں۔ کیا متنازع فیصلے دینے والوں سے جواب دہی کا کوئی نظام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جو عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں وہ اس فائل کے مطابق کرتی ہیں، لیکن یہ ٹینڈنسی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کچھ عدالتوں کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے یا عدالتیں خود پولیٹیکل میٹرز میں اس طرح انٹروین کرتی ہیں کہ وہ رجیم کے ساتھ ساتھ وہ چینج ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دفعہ کتنے جو ججمنٹس ہیں وہ ریورس ہوئی ہیں، اور یہ اچھی بات ہے، قانون اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ مثلا جو ابھی حال ہی میں وہ فیصلہ ہوا ہے لائف ٹائم نائلی ختم کرنے کا، تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) میں لائف ٹائم نائلی کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ پورے آئین میں ذکر نہیں ہے، اور انٹرپریٹیشن آئین کی کر کے لائف ٹائم کر دی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں۔ یہی چیزیں، اسی وجہ سے تو ہماری عدلیہ جو ہے وہ اس کا نمبر کیا ہے، ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر پاتے۔ یہ واقعی ایک تلخ حقیقت ہے۔ شکریہ آپ کا، حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔